کھڑیاں خاص محمد سلیم خلیفہ کی رپورٹ کے مطابق ڈاکوؤں نے مزاحمت پر راہگیر کو گولی مار دی، ہزاروں نقدی لے اڑے۔ چوری ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا، پولیس چوروں ڈاکوؤں کو نکیل ڈالنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ ذرائع کے مطابق نوائی گاؤں ڈھولن کا رہائشی مختار احمد کا بیٹا 22 سالہ علی رضا نیا اڈا سے پیدل گھر جا رہا تھا۔ بھٹا خشت کے نزدیک موٹر سائیکل سوار نامعلوم مسلح ڈاکوؤں نے زبردستی روک کر دوران تلاشی مزاحمت پر گولی مار کر ہزاروں نقدی چھین کر فرار ہو گئے، جسے انتہائی مضروبی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کارروائی میں مصروف ہے۔ قصور بنگلہ کمبو میں گنڈا گرد عناصر کی اسلحہ کے زور پر گنڈا گردی عروج پر۔ قصور تھانہ صدر کے علاقہ میں عدنان قربان، عرفان، شان، اکبر علی، آصف علی عبداللہ، 8 کس نامعلوم نے محنت کش امانت علی اور اس کے بیٹوں کو مار مار کر شدید مضروب کر دیا، کندھے توڑ دیے، سر پھاڑ دیے۔ قصور محنت کش عثمان علی نے درخواست گزاری ہے کہ میرے والد اور بھائیوں کو گنڈا گرد عناصر نے مار مار کر شدید زخمی کر دیا ہے، جس کے میڈیکل پروف بھی ہیں۔ قصور محنت کش کا ڈی پی او قصور صہیب اشرف اور تھانہ صدر کے ایس ایچ او ثقلین بخاری سے نوٹس کی اپیل کی ہے کہ ان گنڈا گرد عناصر کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ رائے محلہ ارشد کالونی میں عرصہ دراز سے کھڑا سیوریج کا گندا پانی گندگی کے ڈھیر شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ گندگی سے اٹھنے والے تعفن اور بدبو سے شہری مختلف جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی۔ بہر محمد نوید احمد کی رپورٹ کے مطابق رائے شہر میں محلہ ارشد کالونی انتظامیہ کی نااہلی اور لاپرواہی سے جوہر کا منظر پیش کرنے لگا۔ محلہ ارشد کالونی کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے گلیوں میں ہر طرف پانی ہی پانی اور گندگی کے ڈھیر نظر آنے لگے۔ شہریوں کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل، نمازی مسجد نہیں جا سکتے، بچے اسکول نہیں جا سکتے۔ او یونٹ رائے ونڈ اور اسسٹنٹ کمشنر رائے ونڈ سمیت تمام انتظامیہ خوب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف۔ سیوریج کے گندے پانی اور گندگی سے اٹھنے والے تعفن اور بدبو سے شہری مختلف جان لیوا بیماریوں میں مبتلا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام بالا سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ رائے ونڈ شہر محلہ ارشد کالونی میں سیوریج سسٹم کو جلد سے جلد بحال کیا جائے تاکہ شہری مختلف جان لیوا بیماریوں سے محفوظ ہو سکیں۔ محمد سلیم خلیفہ کو دوسری بار کھڑیاں پریس کلب رجسٹرڈ کا چیئرمین منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ہم بابا قوم بابا صحافت محمد سلیم خلیفہ نقشبندی کو کھڑیاں پریس کلب کا چیئرمین منتخب ہونے پر عبداللہ راہی، چودھری ایاز شاکر، پروفیسر حاجی محمد ڈوگر، پیر سید حسین شاہ گیلانی، پیر سید عابد حسین شاہ گیلانی کے 50ویں سالانہ عرس کی تقریبات کا انعقاد۔ اوکاڑہ سے اللہ رکھا بلوچ کی رپورٹ کے مطابق دین اسلام کی سربلندی کے لیے بزرگ دین اولیاء اللہ کی بڑی خدمات ہیں۔ ہمیں صوفیہ کرام کے نقشہ قدم پر چل کر حق سچ اپنانا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار پیر سید فیصل شاہ گیلانی نے پیر سید عابد حسین شاہ گیلانی 10-1 رینالہ خرد میں 50ویں عرس کے زائرین سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر سماجی شخصیات پیر سید ندیم جعفری، تعلیمی اسکالر پروفیسر شفیق نیر، صحافتی شخصیات چودھری عمران خوشی، مشتاق احمد بھٹی، امجد علی، محمد یامین، اصغر علی، راجہ شاہین، چودھری طاہر موجود تھے۔ اس موقع پر خصوصی تقریبات کا انعقاد ہوا جس کی صدارت پیر سید محمد فیصل شاہ گیلانی انعقاد پذیر ہوا، جس میں زائرین کی کثیر تعداد میں شرکت۔ دربار شریف پر چادر پوشی کی گئی، تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول بھی پڑھی گئی اور مختصر خطاب کے بعد خصوصی دعا پیر سید فیصل شاہ نے کروائی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ملک کے دوسرے شہروں کی طرح راجہ جنگ شہر کی مساجد بھی شب برات عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ مہر محمد نوید احمد کی رپورٹ کے مطابق شہر بھر کی مساجد میں جماعت اہل سنت پاکستان حلقہ راجہ جنگ کی طرف سے محافل کا اہتمام کیا گیا، ذکر اور نوافل بھی پڑھے گئے۔ جامع مسجد شیر ربانی میں علامہ مولانا صغیر احمد باسط قصوری، جامع مسجد نور میں علامہ مولانا نذر حسین سعیدی، جامع یا رسول اللہ میں علامہ مولانا منظور قادری، جامع مسجد محمدیہ میں علامہ مولانا منیر حسین یوسفی، جامع مسجد انوار رسول کھجور والی میں علامہ مولانا
محمود اور جامع مسجد نورانی میں علامہ مولانا قاری بشیر احمد، جامع مسجد لال شہباز میں علامہ مولانا قاری ولی محمد قادری، جامع مسجد بابا فتح شاہ میں علامہ مولانا طاہر سہیل مرتضائی سمیت جماعت اہل سنت کے علماء کرام نے شہر کی دیگر مساجد میں شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شب برات گنہگاروں کی بخشش کی رات ہے۔ اسلام روشن مذہب ہے اور اس کے احکامات بھی روشن و خوبصورت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہی دین اسلام ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔ پتوں کی نواحی علاقہ ہنجرائے کلاں میں بجلی کا خستہ حال، پول گر گیا۔ پول گرنے سے گلی میں کھیلتے بچے ہمسایہ معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ پتوں کی سلیم رضا کھنجا کی رپورٹ کے مطابق بجلی کے پول خستہ حالی کا شکار تھا۔ بازار سے ٹرالے گزرنے سے پول گر گیا جس سے گلی میں کھیلتے بچے اور ہمسائے بال بچے۔ ہماری 10 دن سے بجلی بند ہے جس سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گھروں میں پانی ختم، عوام پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگی۔ نمازیوں کو نماز ادا کرنے، بچوں کو اسکول جانے، ملازمین کو دفاتر اور کسانوں کو جانوروں کو چارہ کھلانے، پانی پلانے میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایس ڈی او وابڈا رورل پتوکی کو متعدد بار کہنے کے باوجود کچھ نہ ہو سکا۔ چیف لیسکو سے فوری نوٹس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اہلیان پتوکی کی خاص اپیل۔